دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں بتائی گئی ایک ایسی ٹیکنالوجی کا ذکر کریں گے جس کا آج سے پہلے آپ نے یقیناً نہیں سنا ہوگا، یا قرآن پاک پڑھتے وقت آپ نے اس آیت پر غور نہ کیا ہوگا۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اس ٹیکنالوجی کا تعلق اینڈ آف ٹائم سے بھی ہے۔ دوستو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیں پیدا ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کتنے شرف اور نیکی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے صدقے بدلے میں 700 یا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو دانے کی مثال دی ہے یہ بہت اہم اور تحقیق طلب ہے، کیونکہ اس مثال میں ٹیکنالوجی اور اینڈ آف ٹائم کا بھی ذکر موجود ہے۔ 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر امام قرطبی اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ حبتن سے مراد ہر وہ شے اناج ہے جسے آدمی کاشت کرے، اور اناج میں سب سے مشہور گندم ہے، اور عربی لفظ حب سے زیادہ تر گندم ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1400 سال پہلے گندم کے ایک دانے سے 700 دانے یا اس سے بھی زیادہ دانے حاصل کرنے کی نوید سنائی ہے، اور یہ نوید آج کے سائنسی حقائق سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں مختلف کھادوں اور پودوں پر سپرے کا استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ 1960 سے پہلے ہم گندم کے ایک دانے سے تقریباً 40 سے 45 دانے حاصل کر رہے تھے، لیکن 1960 کے بعد گرین ریولوشن آیا تو شعبہ زراعت نے تھوڑی ترقی کی، اور اب ہم گندم کے ایک دانے سے تقریباً 100 سے 120 دانے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ قرآن پاک ایک دانے سے 700 دانے حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابھی قرآن میں بتائے گئے علم سے بہت پیچھے ہیں، اور قرآن بہت آگے کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن پاک میں بتائے گئے علم سے ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ابھی دنیا میں ایگریکلچر کے شعبے نے اتنی ترقی نہیں کی کہ ہم ایک دانے سے 700 دانے حاصل کر سکیں۔ ابھی سائنس کو زراعت کے شعبے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ دوستو جیسے جیسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کریں گے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم ایک دانے سے 700 دانے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت نواس بن سمان کلابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکات لوٹا دے۔ پھر اس دن بہت سارے لوگ ایک ہی انار کھائیں گے، اور اس انار کے چھلکے کے سائے میں یہ پوری جماعت بیٹھ جائے گی۔ دوستو اس حدیث سے آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں زراعت کا شعبہ اتنی ترقی کرے گا جس سے اتنے سائز کے بڑے پھل اگائے جا سکیں گے۔ اس حدیث میں بہت بڑے بڑے حجم کے پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سائز میں اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے سائے میں لوگوں کی ایک جماعت بیٹھ سکے گی۔ پھلوں اور سبزیوں کے کچھ نمونے تو اس زمانے میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، مثلاً واٹر میلن۔ اگست 2023 میں یو ایس اے کی اسٹیٹ ٹینیسی کے شہر سیویرول میں کرسکینڈ نامی ایک شخص نے ایک واٹر میلن اگایا تھا۔ اس کا وزن 159 کلو گرام تھا، اور یہ سائنسی علم اور ریسرچ کی بیس پر ہی ممکن ہوا۔ دوستو ان فیوچر یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم ایگریکلچر کے شعبے میں اتنی ترقی کریں کہ ایک ایسا انار اگا سکیں جو اتنا بڑا ہو کہ اس کے سائے میں لوگوں کی ایک پوری جماعت بیٹھ سکے۔ قرآن و حدیث کا یہ علم ہمیں مزید تحقیق اور جستجو کی طرف ابھارتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سائنس اور ترقی کرتی جا رہی ہے، اور ہم اتنا ہی اینڈ آف ٹائم اور قیامت کے قریب ترین ہوتے جا رہے ہیں۔
اور یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا کا اختتام ایک روز کنفرم ہے، اور دین اسلام میں دنیا نے اس اختتام کو قیامت کا نام دیا ہے۔